یہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی رضوان راشد صاحب کینیڈا، اسی مقام سے، اسی شہر سے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا۔ رضوان السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی رضوان بھائی بتائیے گا یہ واقعہ کیسے ہوا اور اب کیا سچویشن ہے؟ صابر صاحب بہت شکریہ اس میٹر کو اپنے پاکستانی عوام پہ پہنچانے کا، اور یہ ایسا اندروناک واقعہ جو لندن میں پہلی دفعہ ہسٹری میں اتنا میس مرڈر ہوا ہے۔ آپ یقین کیجیے گا کہ سنڈے کی شام کو جب یہ ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے ایک درندہ صفت انسان نے ایک پاکیزہ فیملی کو رون ڈالا ہے، تو ہمیں خود اپنی حیثیت کا احساس ہونے لگا کہ ہم دہائیوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہاں پہ اس ملک کو اپنا ملک سمجھا، اس ملک کے لوگوں کو اپنا ملک سمجھا، اور یہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری ماؤں کو سڑکوں پہ روند رہے ہیں۔ مجھے خود فیل ہو رہا تھا، یہ سلمان بھائی بہت قریبی اور اتنے نیک صفت انسان، فزیو تھراپسٹ تھے، اور کووڈ کی دنیا میں جب لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اندر بیٹھ جائیں، آپ چھپ جائیں، آپ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ بندہ باہر جا کے سب کے کام کر رہا، سب کے جی وہاں پہ یہ کام کر رہا ہے، اور پھر اسی کو رون ڈالا گیا۔ اچھا، یہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ سلمان جو کہ مرڈر ہوئے ہیں، آپ ان کے ہمسائے ہیں؟ جی بالکل ہمارے پاس ہی رہتے۔ تو وہ کب سے لندن میں مقیم ہے یہ فیملی؟ تقریباً 14 سال سے لندن اونٹیریو میں رہ رہے تھے۔ اور ان کو ایک یہ واقعہ کیسے ہوا ہے ذرا بتائیں گے؟ ہائیڈ پارک ایریا جو ہے وہ ساؤتھ ویسٹرن لندن پارٹ ہے، جو ابھی نیولی بلڈ ہوا ہے، نئے گھر ہیں، بہت ساری مسلم فیملیز اور پاکستانی، ان کا وہ لندن برطانیہ والے کے نام پر ہی سارا کچھ رکھا ہوا ہے۔ جی بتائیں۔ لندن سٹی بیسکلی یہ بنا ہی کینیڈا میں ایز اے سینٹرل لندن تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ جو آٹوا کو اس کا کیپٹل بنا دیا گیا، لیکن لندن بنایا گیا اسی لیے تھا کیپٹل یہ بنے گا کینیڈا کا۔ تو یہ ہائیڈ پارک ہے، ساؤتھ ویسٹرن علاقہ یہاں پہ، اور یہ شام رات 10 بجے کے قریب یہ واقعہ ہوا، اور ہمیں جب یہ پہلے پتہ چلا کہ ایسے ہمارے علاقے میں ایسے حادثہ ہوا ہے، کوئی ٹریفک حادثہ، تو ہمیں بتایا گیا کہ اس علاقے میں جانا کہ روڈز بلاک ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ پاکستانی ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ وہ تو صبح یہ ہمیں یہ عیاں ہوا، کیونکہ پولیس کسی کو کوئی چیز ڈسکلوز نہیں کر رہی تھی صبح 9 بجے تک۔ 11 بجے ہمیں پتہ چلا سلمان کا نیم آف دا فیملی، بیکاز ہمیں معلوم نہیں تھا، کیونکہ سارے لوگ ہی چلے گئے، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا وہ کدھر گئے، کیا پتا تھا۔ تو کیا جب 12 بجے یہاں پہ سٹی آفیشل کی طرف سے پریس کانفرنس میں بلایا گیا اور بتایا گیا، تو اٹ واز لائک شاکڈ، سیڈنڈ اینڈ اینگری، آل کائنڈ آف اے مکس فیلنگ واز دیئر۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا، ایسے لگا کہ میں خود ہوں اس جگہ پہ، مجھے خود ہٹ ہوا ہے۔ اب امیجن کریں ایک 9 سالہ بچہ سڑک پہ تڑپ رہا ہے اور اپنے ماں باپ کو بلا رہا ہے، اور جو آس پاس کے لوگ پولیس آفیسر اسے اٹھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ کو مجھے بلاؤ، میری فیملی کی طرح۔ ابھی تک وہ رات تک وہ ہی بلا رہا تھا۔ اب بچوں کو پتا تھا، وہ کہتے ہیں وہ بھی ہرٹ ہوئے ہیں، وہ دوسرے کمروں میں ہیں، ایسے ہیں، تو وہ کہتا ہے مجھے ان سے فیس ٹائم کرا دو۔ تو یہ اب اس کی ڈیٹیل کیا جی؟ گرفتار ہو گیا ہے، فردر کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ کیونکہ جسٹن ٹروڈو کو یہ ٹویٹس کے ذریعے انہوں نے اپنا رد عمل دے دیا، مذمت کی، وہ بھی کہتے ہیں میں بھی بہت زیادہ شاکڈ ہوں۔ تو اب پولیس کی حد تک قانون کیا کر رہا ہے؟ ساور بھائی، یہ بندہ جو ہے فوری طور پہ پکڑا بھی گیا۔ اب اس کی ڈیٹیل نہیں آ رہی کہ کیسے، کیونکہ 911 کی کال جیسے ہی اس نے روندا اور سڑکوں سے تیزی رفتاری سے سگنل کراس کرتے ہوئے
یہ جا رہا تھا تو بہت ساری کالز گئیں اور انہوں نے ڈسکرپشن دی اس ٹرک کی. تو یہ ٹرک جو ہے 7 کلومیٹر دور چیری ہل مال ہے یہاں پہ, اسی تقریباً 7 کلومیٹر دور. لیکن آئرونکلی یہ چیری ہل مال کی پارکنگ اور لندن مسلم ماسک کی پارکنگ بالکل ساتھ ساتھ ہے. اب واللہ عالم اس کا اور کیا تھا, کیونکہ اس کے پاس باڈی آرمر اور یہ آرمی ہیٹ پہنے ہوئے تھا, آرمی ہیلمٹ. ابھی ہمیں پوری ڈیٹیل نہیں معلوم, لیکن کہنے کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کے پاس جو اس کے وہیکل میں, اس کے گاڑی میں, ٹرک میں اس کے پاس چیزیں تھیں, یا اس کے گھر میں یا اس کے سیل فون کے اندر جو ایسی اطلاعات ہوں گی جس کی وجہ سے فوری طور پہ لندن پولیس نے اس کو ایکٹ آف ٹیررزم یا ایکٹ یہ ہیٹ کرائم کیا, کیونکہ لندن کی پولیس یا کوئی بھی کینیڈین پولیس اتنی جلدی نہیں یہ ڈسکلوز کرتی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن انہوں نے ود ان آورز ڈکلیئر کیا. اس کا مطلب ہے اس کا اسٹرانگ ایویڈنس تھا دیٹ ہی واز, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو پولیس کے پاس کوئی انفارمیشن بھی اس دوران مل گئیں, اور دوسرا یہ کوئی عام شہری نہیں ہے بلکہ ٹرینڈ تھا, پہلے سے تیاری کر کے آیا تھا, اور مزید بھی اس کے کچھ خطرناک عزائم ہو سکتے ہیں دہشت گردی سے متعلق. جی جی, یہی مسلم کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی کو اس سے زیادہ یہ ہے کہ یہ ہمیں تو بات ہوتی ہے تو یہ شروع کر دیتے ہیں سلیپر سیلز اینڈ ہو انسٹیگیٹڈ, اس کے پیچھے کون ہے. اب اس کے بارے میں بھی بات کریں نا کہ اس کے پیچھے کون ہے, اس کو کس نے بتلایا. یہ 20 سال جی رضوان صاحب, کینیڈا تو بڑا پیسفل, اور سکھ بھی بہت زیادہ وہاں ہیں, ہندو بھی بہت ہیں, مسلمان بہت زیادہ ہیں, پاکستان سے بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں, اور آپ کے خیال میں ان سب کی اب اس وقت کتنی تعداد ہے؟ اور یہ تو پھر ایک سب کو ایک بڑا خوفناک اور بڑا انسیکیورٹی کا میسج چلا گیا ہے کہ اگر یہ پیسفل اور ایک پرامن اور سب کے لیے اکاموڈیشن والے ملک میں یہ ہو رہا ہے تو پھر فرانس جیسے ملکوں میں کیا ہوگا؟ بالکل آپ نے صحیح بجا فرمایا. میں یو ایس میں تقریباً 25 سال سے نارتھ امریکہ میں رہ رہا ہوں. 9/11 کے وقت میں یو ایس میں تھا, اور 9/11 کے وقت مجھے اتنا ڈر, خوف, انگزائٹی نہیں ہوئی جتنا مجھے آج ہو رہی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ 9/11 کے وقت اتنا ہیٹ تھا یو ایس میں مسلمانوں کے خلاف اور ساری اوور آل, لیکن اس وقت مجھے اتنا نہیں تھا کیونکہ میرے پاس سراؤنڈڈ تھے ہم ان لوگوں سے جو ریئل میں جانتے تھے مسلمان کون ہے. میرے نیبرز مجھے ابھی بھی جانتے, میرے پاس آ رہے ہیں, مل رہے ہیں, مجھے کل سے فون کر رہا ہے. میں خود ٹی وی شو کرتا ہوں یہاں پہ لندن لیونگ کے نام سے, لیکن مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اس بارے میں بات کر. تو رضوان صاحب یہ بتائیے گا کہ آخری سوال یہ بتائیے گا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے وہاں پہ کوئی باقاعدہ اس طرح کی پوائزننگ کی جا رہی ہے, ذہنوں کو اور تیار کیے جا رہے ہیں اس طرح کے شدت پسند, ان کے پیچھے کوئی آرگنائزیشنز ہیں یا کیا ہے؟ صابر بھائی, آئی ایم اے ویری پیسفل اینڈ آپٹمسٹک پرسن ہوں. مجھے آئی ہوپ دس از ناٹ دا کیس. میری امید ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں, ایسا کوئی نہیں. یہ کچھ لوگ ہیں جو یہ وائٹ سپرمیسی کی بات کرتے ہیں اور یہ ہیٹ کی بات کرتے ہیں. مجھے امید ہے ایسی بات نہیں, لیکن دل ڈر رہا ہے. پوری قوم, ہمارے سارے جتنے لندنرز ہیں, آپ میئر سے لے کے باقی کمیونٹی کا کیا رویہ ہے اس وقت؟ جو نان مسلم لوکل کمیونٹی ہے ان کا کیا رویہ ہے؟ بہت سپورٹنگ ہیں. ہر بندہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے, ہم سے اظہار تعزیت کر رہا ہے, ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن وہ جو ہو چکا اس کا دعویٰ نہیں ہو سکتا. اور جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے, جو میرے بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہم کل واک کرنے کے لیے جا سکتے ہیں, کیا ہم دوپٹہ لے کے اپنے اسکول جا سکتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت ہمارے پوری کمیونٹی کے لیے کہ ہم اس فیئر کو اپنے بچوں کے فیئر, کیونکہ وہ بچی
جو 15 سال کی ان کی بیٹی تھی, شی واز اے ہائیلی کوالیفائڈ گفٹڈ اسٹوڈنٹ, یعنی وہ ٹاپ آف دا کریم تھی اسٹوڈنٹ, اور اسکول میں ہر بچے کے ساتھ اس کو تھی. اب وہ بچی ہمارے بچوں کے ساتھ اس نے دیکھا ہوا, اب وہ کیسے ان کو پاور کرائیں کہ یہ ون آف دا ایکٹ تھا, اٹ جسٹ رجسٹر ان دیئر برین. چلیں رضوان بھائی, آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور جتنے دیگر پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و سلامتی دے. تو ناظرین, جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد پھر جسٹن ٹروڈو جو ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ خبروں نے مجھے دہشت زدہ کر دیا ہے, نفرت انگیزی پر مبنی دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں کے پیاروں کے لیے ہم یہاں موجود ہیں, ہم اس بچے کے لیے بھی یہاں موجود ہیں جو ہسپتال میں داخل ہے. ہمارے دل تمہارے ساتھ دھڑکتے ہیں, آپ ہمارے خیالات میں رہیں گے اور آپ جلد صحت یاب ہوں گے. جو زخمی بیٹا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. لندن اونٹاریو میں کل پیش آنے والے نفرت انگیز اور گھناؤنے واقعے پر آج شام میں نے میئر لندن اونٹاریو اور نواز طاہر سے فون پہ بات کی, اور میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے اور ہم غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں. اس پہ ایک بات بتا دوں کہ کیوبیک سٹی مسجد میں جی پہلے اس طرح کا کینیڈا میں واقعہ ہو چکا ہے. یہ بی بی سی کی خبر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے پاس. اس میں بھی پہلے سزا ہوئی, لیکن اس کے بعد عدالت نے سزا کم کر دی اور اس کو غالباً رہا کر دیا گیا تھا. تو یہ جو چیز ہے, اگر یہ 6 لوگوں کا قتل ہے, اس میں تصویریں بھی آپ نظر آ رہے ہیں جن 6 لوگوں کو اس نے مارا تھا, لیکن اس کے باوجود اس کو رہا کر دیا گیا اور سزا کم کر دی گئی. تو اب یہ دیکھتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے. تو اس طرح کے رویہ وزیر اعظم عمران خان نے اونٹاریو کے علاقے لنڈن میں ایک پاکستانی نژاد کہ مسلمان کینیڈین خاندان کے قتل پر بے حد افسردہ ہوں, دہشت گردی قابل مذمت اقدام مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی علامت ہے, جس کے اسلاموفوبیا تدارک کے لیے عالمی برادری کی جانب سے کلی طور پر اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے. تو یہ چوہے صاحب ہو رہا ہے, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو بہرحال اس کے لیے تو بڑی پیمانے پر وہاں کی حکومتوں کو اپنے مسلمانوں اور اقلیتوں کی تحفظ کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے. ایک وقت ہے, آپ کو پتہ برطانیہ میں سکن ہیڈ اور وہ متعصب جو تھے, انہوں نے ٹرینوں میں اور بسوں میں, میں اس وقت کسی وجہ سے وہاں گیا ہوا, پرانی بات ہے, تو انہوں نے یعنی جہاں کوئی مسلمان یا پاکستانی یا ایشین بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ساتھ خالی ہوتی تھی سیٹ, تو وہ سارا 2-4 گھنٹے ٹرین میں کھڑے جا رہے تھے یہ لوگ, ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. تو لیکن ابھی وہاں کافی حد تک امپروو کیا. اب چوہے صاحب اب تو مسئلہ یہ ہے کہ جو حکمران ہیں وہاں کے, وہ اس گھراؤنے کام میں ملوث ہیں. خاص طور پر یہ آپ کے یورپ میں بھی ہیں, فرانس کے صدر کی بھی بات کرتے ہیں. اب تو وہ شے دیتے ہیں, جبکہ جن ملکوں کے حکمران اچھے ہیں وہ وہاں پہ پھر قانون بھی اسی طریقے سے عمل درآمد ہوتا ہے اور امتیازی قانون سازی بھی نہیں ہوتی. تو ایک وقت سے تو آپ نے دیکھا نہیں ہے صابر شاکر صاحب, کل کی بات ہے, سینکڑوں بچے اور بوڑھے اور خواتین جو ہے وہ ان کو بے رحمانہ طریقے سے اسرائیلیوں نے یہودیوں نے قتل کیا وہاں غازہ میں اور دوسرے علاقوں میں اور بیت المقدس کے ارد گرد. تو کسی نے یوں نہیں دیں گی ان پر, تو حرام ہے. انہوں نے کوئی وہاں ان سے کوئی بات کی ہو, وہ تو اپنے خون پر اور اپنی مطلب جانوں پر کھیل کے ان لوگوں نے اسرائیل کے خلاف ایک بڑا میسیج دیا اور سب کو اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. ورنہ یہ تو ٹس تو مس نہیں ہو. یہ میرا خیال ہے, یہ ابھی ہم یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ مسلمانوں اور دوسروں کے درمیان کسی جنگ کی تیاری نہ کرا رہے ہوں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. سوالے کے ساتھ میں ہوں.